السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، میں ڈاکٹر محمد خان نیچروپیتھک۔ آج اس بابے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ بابے کا اخلاق دیکھو کتنا بہت ہی عمدہ اخلاق ہے، اس کا بہت ہی اچھا اخلاق، ایسا اخلاق تو کسی کا ہو ہی نہیں، ایسا اخلاق ہے کہ اس کا سنڈاس سے بھی اچھا اخلاق ہے۔ تو یہ لوگ تو قرآن جانتے ہی نہیں ہیں، یہ قرآن سے دور ہے، حدیثوں سے دور ہے، بس بابوں کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، یہ نہیں سوچتے کل مریں گے تو ہمارا کیا ہوئے گا۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی ہے؟ اللہ خود قرآن میں سورہ فرقان میں کہتا ہے کہ میں ہی موت دیتا ہوں، میں ہی زندگی دیتا ہوں اور میں ہی تمہیں رزق دیتا ہوں، ہے کوئی تمہیں رزق دینے والا؟ کوئی نہیں دے سکتا اللہ کے سوا۔ تو پھر بھی ان لوگوں کو عقل نہیں آ رہی ہے، قرآن پڑھتے نہیں ہیں۔ اللہ نے کہا قرآن جس نے چھوڑ دی وہ پھر جہنمی ہو گیا۔ تو قرآن کو پکڑ کے رکھنے کا ہے۔ اور یہ دیکھو کیسے ابھی ان کو ڈر لگ رہا ہے، کیونکہ جب مرزا صاحب ہے وہ قرآن سے بتا رہے ہیں، ہمیں قرآن اور حدیث سے بتا رہے ہیں، تو ان کو ابھی ڈر لگ رہا ہے کہ جب عوام کو معلوم ہو جائے گا تو ہماری دکانیں بند ہو جائے گی۔ تو وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم لوگ مسلمان ایک جگہ اکٹھا ہوئیں اور ہم ایک ہی مسلمان بن کے رہیں، کہ فرقوں میں نہیں بنٹے۔ تو یہ تو چاہتے ہی نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں اگر ہم لوگ صبح ایک ہو گئے تو پھر ہمارا ان کا دھندا ہی بند ہو جائے گا۔ تو پہلے یہ ویڈیو دیکھیے، اس ویڈیو کے بعد میں پھر ہم ملتے ہیں اور آگے کا بعد میں آپ کو حال معلوم ہو جائے گا کہ بابا کیسا ہے۔ ان کا نام ہے جمال الدین قادری۔ کر مارا میں تو اللہ کی قسمیں ڈردا جڑیاں گلاں بابے غوث پاک نے فرمائیاں، آپ دا ایک مرید ہو گیا فوت۔ ہن سنو، فرماتے ہیں ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر میں جب فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گر سے، تو بابا اور ہی چلے گئے قبر۔ ہن مرزا جیل میں بولے گا وہ جی غوث پاک کہاں سے چلے گئے؟ ایک کتے دے دماغ میں جو پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں، کتے دے دماغ میں جو پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں کہ کیسے یہ قبر سے نکلے گئے۔ اور چلیا تم پہلے بخاری دی حدیث دا جواب دے کہ کنج 1.25 لاکھ قبر چوں نکل کے مصطفیٰ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ بابے اور ہی فرمانے ہیں بھائی وہ مرید تھا میرا غوث پاک، تو میں نے اپنے رب سے کہا پروردگارہ نسبت میری ہے، انہوں چھڑ دے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ گل بڑی لمبی ہے، میں وچوں حذف کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتیوں ہٹ جاؤ پیچھے، عبدالقادر وچ پہ گئے۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرے بزرگ دوست، آپ نے دیکھا تو یہ بابے کا اخلاق بہت ہی اچھا اخلاق ہے اس کا۔ دیکھو تو یہ لوگ تو وہ ہے نا کہ یہ دین کے نہیں ہیں، یہ لوگ چندہ خوری بابا ہے، ان کو دنیا سے مطلب ہے، اللہ سے اور جنت سے ان سے مطلب ہی نہیں ہے۔ یہ تو چاہتے ہیں پوری عوام ہی گمراہ ہو جائے اور ہمارے رستے پہ چلے۔ تو میرے بھائیو ابھی بھی آپ آنکھیں کھول لو۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے جس نے آنکھیں کھول لی وہ کامیاب ہو گیا، جس نے آنکھیں بند کی وہ برباد ہو گیا۔ تو ابھی بھی اللہ تو انتظار کر رہا، اللہ کہتا ہے ابھی بھی توبہ کر لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو اب آگے سنیے اپنے مرزا صاحب کا جو مسلم ہیرو ہے ان کا ویڈیو ابھی سنیں۔ تو وہ تو اللہ کے نیک بندے، اللہ نے ان کو حکمت دی ہے اور اللہ ان کے اوپر اور ان کے پریوار کے اوپر ہر ٹائم رحمت کرے۔ مہندس علی المفندین، المہندس عربی میں کہتے ہیں انجینئر کو۔ ایک انجینئر اتنے پاگلوں پر، تمہاری اوقات کیا تم ان کے ٹخنے کے برابر نہیں ہو۔ تو اب یہ نیا ورژن اس کا آ چکا ہے، المہندس علی المفندین، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کچھ انہوں نے کیا اور پھر یہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ جو میں احادیث بیان کرتا ہوں ان احادیث کی بنیاد پہ مجھے یہ کہتے ہیں یہ گالیاں نکالتا ہے فلاں کو۔ وہ گالیاں نہیں ہیں، نبی علیہ السلام کی احادیث ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2812 کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی۔ اگر آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے بارے میں نبی علیہ السلام کے الفاظ باغی اور دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کو اگر آپ یہ گالی سمجھتے ہیں تو یہ گالی کس نے دی ہوئی ہے؟ پھر اپنے ایمان کی فکر کریں۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات اصل میں۔ تو میرے بزرگ اور دوستو آپ کو معلوم ہو گیا۔ تو مرزا صاحب تو بولتے ہیں کہ جو میں اس کا مطلب کیا ہو گیا، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ تو بولتے ہیں کہ میں جو بھی میں پڑھتا ہوں حدیث سے پڑھتا ہوں، اور جو حدیث تو میں نے تو نہیں لکھی ہے نا، وہ تو امام بخاری نے لکھی ہے۔ تو اگر آپ جو کچھ بھی بول رہے ہو تو آپ امام بخاری کو بول رہے ہو، تو اس کتنا بڑا گناہ ہے، یعنی کتنا بڑا گناہ کما رہی ہے، جاہل ہو رہے ہیں، یہ جنت سے دور ہو رہے ہیں۔
جبکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جھٹلا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور جو نبی کی حدیث ہے ان کو جھٹلا رہے ہیں۔ نبی نے کہا ہے کہ نبی کی حدیث ہے کہ جس نے مجھ پہ جھوٹ باندھا وہ جہنمی ہے۔ تو یہ لوگ تو جھوٹ باندھتے ہیں، بابوں کو نبی کے برابر کرتے ہیں، اس برابر حیثیت دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ سے توبہ کرنی چاہیے کہ اے پروردگار ہمیں ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میں جس کو چاہوں گا ہدایت دوں گا۔ وہ جو بولتا ہے نا عالم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہوتا ہے، تو جو عالم ہوتا ہے اس کا تو رتبہ بڑا ہوتا ہے، اور یہ جاہل لوگ ہوتا ہے ان کو تو جانور کے برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بولتا ہے نا کہ ہدایت یعنی نصیحت کون لیتا ہے؟ عالم۔ جو عالم والا وہی لے گا، عقل والا وہی لے گا، بے عقل والا نہیں لے گا۔ تو یہ لوگ تو نصیحت پکڑنے والے نہیں ہیں۔ تو ہمیں سب مسلمانوں کو یہی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ ہمیں ان کے پیچھے نہیں جانا ہے۔ اگر ان کے پیچھے جائیں گے تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ ہمیں بھائیو قرآن سے جو بھی سننا ہے قرآن سے سنو، اور قرآن کو پڑھو، اور اپنی نماز کو قائم کرو، نماز کو اچھے دل سے پڑھو، نبی کی سنت کے طریقے سے پڑھو، اور قرآن کو تھوڑا تھوڑا اگر آپ کو نہیں آتا کسی سے بھی سنو، اور قرآن پہ سنو گے تو آپ کو سب معلوم ہو جائے گا سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ ان باؤں کے پیچھے مت چلو۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ انجینئر صاحب کو ہماری زندگی میں بھیجا اور وہ ہمیں آنکھیں کھولی، ہمیں صحیح رستہ دکھا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے دعا کرو کہ اے پروردگار ایسے لوگ اور بھی بھیج، اور ایسے جو جاہل لوگ ہیں ان کو نیست نابود کر دے۔ اے پروردگار ان کو اٹھا لے دنیا سے، کیونکہ یہ ہمیں گمراہ کر رہے ہیں اور یہ ہمیں صحیح رستہ نہیں دکھا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اس ویڈیو کو ہر دنیا کے کونے کونے میں پہنچاؤ، اور سب مسلمانوں کا ایمان تازہ کرو، اور اللہ پہ ایمان لاؤ، اور نبی پہ ایمان لاؤ، اور یہ دعا پڑھو، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔